بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز طلبہ، سنن یہ مشکات المصابیح کی حدیث نمبر 5189، کتاب الرقاق کی حدیث نمبر 35 ہے۔ عن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اغبط اولیائی عندی لمؤمن خفیف الحاظ ذو حظ من الصلاة احسن عبادة ربه وعطاءه في السر وكان غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع وكان رزقه كفافا فصبر على ذلك ثم نقد بيده فقال أجلت منيته قلت بواكيه قل تراثه۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغبط اولیائی عندی لمؤمن خفیف الحاظ ذو حظ من الصلاة، ذو حظ من الصلاة، یہاں پر خفیف الحاظ کا لفظ آیا ہے، خفیف الحاظ کا لفظ آیا ہے، اور ایک دوسری حدیث میں ایک صحابی نے پوچھا اے اللہ کے نبی خفیف الحاظ کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس کے پاس من لیس عنده مال ولا اہل، او کما قال، کہ جس کے پاس نہ اہل و عیال ہے اور نہ مال ہے، وہ آدمی کیا ہے؟ خفیف الحاظ ہے۔ یہاں پر میرے پاس جو نسخہ ہے اس میں لکھا ہوا معنی قلیل العیال والمال ہے، جس کے پاس عیال کم ہے مال کم ہے وہ کیا ہے؟ خفیف الحاظ ہے۔ یہاں پر بھی جو ہے یہ نسخہ ہے جو ہمارے پاس، اس میں بھی معنی دیا ہوا ہے اے خفیف الحال، یعنی الذی یکون قلیل المال وخفیف الظہر من العیال ہے، اور اس کی پیٹھ بھی ہلکی ہے عیال کے بوجھ سے، مطلب بال بچوں کا ذمہ داریوں کا بوجھ اس کے اوپر نہیں ہے، مال بھی کم ہے، تو وہ کیا ہے؟ خفیف الحاظ ہے۔ تو فرمایا اغبط اولیائی عندی، اولیائی عندی میرے نزدیک، میرے اولیاء میرے دوست ہیں سب سے اچھے، اغبطو کا مطلب احسنو، مطلب زیادہ اچھے، زیادہ اچھی حالت میں میرے اولیاء میرے نزدیک کون ہیں؟ لمؤمن، وہ مومن ہے جو خفیف الحاظ ہے، جو ہلکا پھلکا ہے، اس کے اوپر نہ مال کا بوجھ ہے نہ عیال کا، بہت مال بھی نہیں ہے کہ اسے مال کا حساب و کتاب دینا پڑے، قیامت کے دن مال کا حساب رکھنا پڑے، زکوٰۃ وغیرہ اور یہ سب، اسے اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے زکوٰۃ وغیرہ نکالنے کی، اس لیے کہ مال اس کے پاس ہے نہیں، زیادہ کم مال ہے، اور عیال بھی بہت زیادہ نہیں ہے کہ جن کی ذمہ داریاں اس کے اوپر ہو، تو اس لیے وہ آدمی اپنی عبادتوں میں لگا رہتا ہے، اپنے کام کرتا رہتا ہے خیر کے۔ ذو حظ من الصلاة، نماز حظ حصہ، نماز کا حصہ والا ہے، مطلب نمازیں خوب پڑھتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس جو ہے تجارت کاروبار وہ سب ٹینشن نہیں ہے، نمازیں اہل و عیال کی بھی ذمہ داری نہیں ہے، تو نماز کا بہت پابند ہے، بہت نماز پڑھنے والا ہے۔ احسن عبادت ربہ، اپنے رب کی اچھی طریقے سے عبادت کرتا ہے۔ وعطاءہ فی السر، سر میں یعنی جب تنہائی میں رہتا ہے کوئی نہیں دیکھتا تب بھی اپنے رب کی اطاعت کرتا ہے، مطلب لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت نہیں کرتا ہے، اطاعت اور فرما برداری سر میں بھی کرتا ہے، جب سر میں کرتا ہے تو علی الاعلان بھی کرتا ہے، بدرجہ اولا کرے گا علی الاعلان، جب سر میں چپکے چپکے جب کوئی نہیں رہتا ہے تب بھی اللہ کی اطاعت فرما برداری کرتا ہے، تو جو ہے علی الاعلان بدرجہ اولا جو ہے وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا۔ وَكَانَ غَامِضًا فِي النَّاسِ، لوگوں میں غامض ہے، مطلب مشہور نہیں ہے لوگوں میں، لوگ اسے جانتے ہی نہیں، مجہول ہے، اے مجہولا لا يتنبہ له احد، اتنا مجہول ہے کہ لوگ اس کی طرف دھیان نہیں دیتے، مطلب مشہور نہیں ہے، شہرت کا طلبگار نہیں ہے، لوگوں میں اپنے آپ کو دکھانے والا کہ میں ایسا میں ایسا، بلکہ وہ شہرت سے دور رہتا ہے۔ لا یشار الیہ بالاصابع، انگلیوں کے ذریعے اس کی طرف اشارہ نہیں کیا جاتا، فلاں آدمی ہے، جیسے کوئی بڑا آدمی رہتا ہے
مشہور ہے تو فلاں آدمی، ہاتھ کی انگلی اٹھا کر اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، تو ایسے کوئی اس کی طرف اشارہ نہیں کیا جاتا ہے اس کی شہرت کی وجہ سے، اس کے کسی وجہ سے۔ وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا، اور اس کا رزق جو ہے کفاف یعنی اتنا ہے جتنا اس کے لیے کافی ہوتا ہے، جتنا رزق اس کے کھانے پینے کے لیے ہوتا ہے بس اتنا اس کا رزق ہے۔ فَصَبَرَ عَلَىٰ ذَلِكَ، اسی پر وہ صبر کرتا ہے، جتنا رزق اسے ملا اسی پر وہ صبر کرتا ہے۔ وہ آگے فرمایا ثم نقد بيده فقال، پھر آپ نے اپنے ہاتھ کے ذریعے سے جو ہے انگلی کو اٹھایا اور پھر فرمایا، نقد بيده یعنی رقع بأصابعه، نیچے معنی دیا ہوا ہے صوت بيده بأن ضرب إحدى أنملتيه على الأخرى، کہ ایک انگلی کو دوسری انگلی پر ایسے مارتے ہیں تو آواز ہوتی ہے، کیا بولتے ہیں اس کو؟ چٹکی۔ ہاں، ثم نقد بيده، پھر اپنے ہاتھ سے آپ نے آواز نکالی، یا تو جو ہے ہاں انگلی کو انگلی پر مارتے ہیں تو ایسے آواز نکلتی ہے، چٹکی، چٹکی بولتے ہیں اس طرح، تو یہ مراد ہے نیچے سے دیا صوت بيده۔ جی کیمرہ تو چالو تو ہے، آپ کو نہیں دکھ رہا ہے کیا؟ کسی کو بھی نہیں دکھ رہا ہے کیا؟ کیمرہ آپ لوگ کو نہیں دکھ رہا ہے کیا؟ ہاں، جس کو نہیں دکھ رہا وہ کہیں سے ادھر ادھر ہو گیا ہوگا ان کے ہاں، باقی چالو ہے کیمرہ۔ دیکھو اس طرح جو ہے جیسے بیچ والی انگلی، خاص طور سے انگوٹھا اور بیچ والی انگلی کو اس طرح مارتے ہیں تو چٹکی جو ہے آواز نکلتی ہے، انگلی سے انگلی کو مارتے ہیں تو آواز نکلتی ہے نا، وہی مراد ہے۔ پھر فرمایا، پھر مطلب یہ تنبیہ کے لیے ہوتا ہے تاکہ لوگ جو ہے ادھر بات سنیں، کہتے ہیں کسی کو متنبہ کرنے کے لیے اس طرح جو ہے کرتے ہیں۔ ثم نقد بيده، پھر آپ نے اپنی انگلی سے آواز نکالی، فرمایا اجلت منیتہ، منیہ یعنی موت، اس کی موت نے جلدی کی اور اس کی ایسے حالت میں اس کی موت آ گئی۔ قلت بواکیہ، قلت راسہ، بواکی مطلب رونے والے، اس کے رونے والے بہت کم ہیں، اس کا تراس بہت کم ہے، چونکہ اس کا عیال کم ہے تو اس پہ روئے گا کون؟ رونے والے کون ہوتے ہیں؟ عام طور پہ گھر والے روتے ہیں میت پر، تو جب اس کے گھر والے ہی کم ہیں تو ظاہر سی بات ہے رونے والے کم ہیں، اس پر موت ہوئی، وفات ہوئی ہے، اس پر رونے والے، اس پر غم کرنے والے جو ہے کم ہیں۔ قلت بواکی، اس پر رونے والے کم ہیں۔ قلت راسہ، اس کا تراس بھی کم ہے، جب میں پیسہ ہی نہیں ہے، روپیہ ہی نہیں ہے، مال ہی نہیں ہے تو تراس کہاں سے رہے گا؟ تو بہت کم اس کا تراس ہے کہ اس کے تراس میں پیچھے بٹوارے کا سب لفڑا ہو، جھگڑا ہو، سب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ رواہ احمد، امام احمد نے اس کو روایت کیا، امام ترمذی، ابن ماجہ وغیرہم نے اس کو روایت کیا ہے، لیکن حدیث کی سند ضعیف ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے، ضعیف الجامع میں اس کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے۔ نہیں، وہ بھی ضعیف ہے، وہ دوسری روایت ہے، الگ معنی کی ہے، لیکن اس میں خفیف الحاد کا لفظ آیا ہے کہ 2 سال پر وہ آدمی بہتر ہے 200 سال میں جو خفیف الحاد ہے، اس طرح کی ایک روایت ہے، لیکن وہ بھی ضعیف ہے۔ جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ تراس کا معنی کیا ہے؟ تراس کیا ہے؟ تراس، میراث، تراس یعنی میراث، وراثت، وراثت میں جو مال وغیرہ چھوڑ کے جاتا ہے انسان، وہ مراد ہے، تو اس کی میراث، وراثت جو ہے کم ہے۔ نیچے جو ہے 6 نمبر حاشیے میں معنی دیا ہوا ہے، اے میراثہ ومالہ المؤخر عنہ مما یورث، تو اس کا جو ہے مال چونکہ پہلے ہی خفیف الحال ہے، وہ خفیف الحاد ہے، مال وغیرہ نہیں ہے اس کے پاس، اس لیے خفیف العیال بھی ہے، تو رونے والے بھی نہیں ہیں اور اس کا تراس بھی کم ہے۔ بہرحال یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے، اور اس حدیث میں مطلب دنیا سے بے رغبتی کی طرف اس میں اشارہ ہے کہ انسان کو دنیا کے پیچھے بہت نہیں بھاگنا چاہیے، اپنا جتنا اس کے لیے کافر ہے اسی پر اکتفا کرنا چاہیے، اور آخرت کی اسے فکر کرنی چاہیے، یہ اصل مفہوم ہے۔
اگلی روایت ہے وعنہ، انہی سے روایت ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض علی ربی لیجعل لی بطحاء مکة ذهبا فقلت لا يا ربي ولكن أشبأ يوما وأجوء يوما فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك وإذا شبعت حمدتك وشكرتك، رواہ احمد الترمذی۔ یہ روایت بھی ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عرض علی ربی، میرے رب نے مجھ پر پیش کیا یا میرے لیے پیشکش کی، لیجعلا کی وہ بنا دے لی میرے لیے بطحاء مکہ، مکہ کی وادی بطحا کو ذہباً سونے کی بنا دے۔ بطحا ایک وادی کا نام ہے مکے میں، وادی بطحا، یا یہ کہ بعض نے بطحا سے مکے کے کنکر پتھر مراد لیے، وہ مکے میں کنکر پتھر بہت زیادہ، پورا پہاڑ ہے، تو مکے کے سنگ ریزوں کو سونے میں بدلنے کی اللہ تعالیٰ نے پیشکش کی کہ آپ چاہیں تو آپ کے لیے مکے کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیں۔ فقلت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا یا ربی، یہ میرے رب نہیں ایسے نہ کر، میری یہ خواہش نہیں ہے کہ یہ مکے کی وادی سونے کی بن جائے، یہ میری خواہش نہیں ہے میرے رب، دنیا میری چاہت نہیں ہے، میری چاہت، میرا مقصد تو آخرت ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں اشبع یومن، ایک دن میں آسودہ حال رہوں، خوب پیٹ بھر کے کھاؤں ایک دن تو، واجوع یومن، ایک دن بھوکا رہوں، مطلب کیوں ایسا رہوں، کیوں ایک دن بھوکا رہوں، ایک دن پیٹ بھر کے کھاؤں، اس لیے کہ فَإِذَا جُعْتُ، جب میں بھوکا رہوں گا، فَإِذَا جُعْتُ، جب مجھے بھوک لگے گی، تضرعت الیک، تو میں تیری طرف تضرع، خاکساری، انکساری اپناؤں گا، میں تیرے سامنے گڑ گڑاؤں گا، تجھ سے لو لگاؤں گا، تجھ سے مانگوں گا، تیرے سامنے ہاتھ پھیلاؤں گا، بھوک لگے گی، بھوکا ہوگا انسان، ضرورت ہوگی، محتاج ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے سامنے وہ تضرع، انکساری اختیار کرے گا۔ جب مال رہتا ہے انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے انسان کے پاس جب زیادہ مال رہتا ہے تو اپنے رب سے غافل ہو جاتا ہے، کبھی مال کی ترتیب میں، تنظیم میں، تجارت میں، کاروبار میں، اور کبھی جو ہے اس کو گھمنڈ آ جاتا ہے کہ یہ مال میں نے بڑی محنت سے کمایا ہے، اپنی محنت پر اسے گھمنڈ آ جاتا ہے۔ تو جب انسان فقیر ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے، تو اپنے رب کی طرف وہ رجوع کرتا رہتا ہے، اور مال کی ذمہ داریاں، حفاظت کی ٹینشن، وہ سب کچھ نہیں رہتی اس کے پاس۔ وَذَكَرْتُكَ، تجھے یاد کروں گا، جب میرے پاس کچھ نہیں رہے گا تو تجھے زیادہ سے زیادہ یاد کروں گا، تیرا ذکر کروں گا۔ وَإِذَا شَبِعْتُ، اور جب میں آسودہ حال ہوں گا، پیٹ بھر کے کھاؤں گا، تب کیا کروں گا؟ حَمِدْتُكَ، میں تیری حمد کروں گا، وَشَكَرْتُكَ، میں تیرا شکر ادا کروں گا، تیری تعریف و توصیف بیان کروں گا، دعا کروں گا کھا کر کے الحمدللہ الذی، کیا دعا ہے کھانا کھانے کے بعد کی؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اس کے علاوہ دوسری دعا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا من غیر حول منی ولا قوہ۔ تو یہاں پر یہ ماضی کے صیغے کے ساتھ ہے، لیکن ہم نے ترجمہ اس کا کیا مضارع کے صیغے کے ساتھ میں، چونکہ جب ایسا ہوگا تو ایسا کروں گا، چونکہ اللہ کی حمد، اللہ کا شکر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل یقینی ہے، اس لیے جو ہے اور ایسی حالت میں انسان عام طور پہ زیادہ ایسا کرتا ہے، جو آدمی اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے جب اللہ کی نعمت اس پر آتی ہے، اور جب نعمت نہیں آتی، جب نعمت چھن جاتی ہے، مشکل وقت آتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے۔ تو صبر اور شکر جو ہے دونوں بہت اہم عبادتیں ہیں، بڑی فضیلت والی عبادتیں ہیں، صبر بھی اور شکر بھی۔ اور صبر کی عبادت ہے جو یہ تو مصیبت کے وقت آدمی کر سکتا ہے، صبر والی جو عبادت ہے عام طور پر جب انسان مصیبت میں آتا ہے تب اس کو صبر کرنے کا موقع ملتا ہے، یا یہ کہ اطاعت، صبر کی 3 قسمیں ہیں، ایک قسم تو یہ کہ الصبر علی الطاعۃ، اطاعت پر صبر کرنا، جب اطاعت کرے گا تو ظاہر سی بات ہے اسے کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو بھی صبر کرنا پڑتا ہے۔ الصبر علی المعصیۃ، معصیت سے صبر، معصیت گناہ کرنے کا دل کر رہا ہے لیکن
اپنے آپ کو گناہ سے روک رہا ہے تو یہ بھی صبر کی قسم ہے۔ یا اللہ رب العالمین کی تقدیر سے کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، کوئی قریبی فوت ہو جائے، تجارت میں نقصان ہو جائے تو یہ بھی صبر کے اوقات ہیں۔ تو صبر اور شکر دونوں کی فضیلت اس حدیث میں معلوم ہے، لیکن یہ حدیث کی سند بھی ضعیف ہے، حدیث کی سند ضعیف ہے۔ باقی دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف رغبت کی طرف اس میں بھی اشارہ ہے۔ اگلی روایت ہے وعن عبید اللہ بن محسن رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اصبح منکم آمنا فی سربه معافا فی جسده عنده قوت یومه فکأنما حیزت له الدنیا رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب۔ عبید اللہ ابن محسن سے روایت ہے فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، اس کے بعد کیا ہے؟ ہاں فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا۔ اس دوسرے نسخے میں ایک اور لفظ ہے بِحَذَافِيرِهَا ہے، اور اس نسخے میں جو ہمارے پاس یہ نسخہ ہے اس میں وہ لفظ نہیں ہے۔ بہرحال روایت ہے عبید اللہ ابن محسن رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ، تم میں سے جو شخص صبح کرے امن کی حالت میں، امن و شانتی کے ساتھ، فی سربہ، سرب کے کئی معنی ہیں، فی سربہ فی بیتی، بیت کے معنی گھر کے معنی میں بھی ہے، طریق راستے کے معنی میں بھی ہے، سرب کا معنی بل کے بھی ہے، بل ہے اپنے بل میں مطلب مراد گھر ہی ہے، یا ایک بعض نے اس کا ایک اور معنی مراد لیا کہ گھر میں جو بل وغیرہ ہوتے ہیں چوہوں کے اور سانپ وغیرہ یا لومڑی وغیرہ، اس طرح کے معنی کسی نے ذکر کیا ہے بعض علماء نے کہ ان سے وہ محفوظ ہے، یا یہ کہ اپنے گھر میں وہ پرامن ہے، نہ دشمن کا خوف ہے، نہ مال کے لٹنے کا ڈر ہے۔ عام معنی آپ اس کا لے سکتے ہیں اپنے گھر میں، اپنی جائے قرار میں، جہاں بھی وہ رہتا ہے اس نے صبح کی امن و شانتی کے ساتھ، مطلب اسے کوئی ڈر نہیں، خوف نہیں۔ تو جو ڈر والی جو کیفیت رہتی ہے انسان کے لیے بہت خطرناک ہے، ہر وقت ڈرا ڈرا سا رہے، سہما سہما سے رہے، دشمن سے کسی بھی چیز سے ڈرا رہے، تو یہ چیز مطلب انسان کی صحت کے لیے بھی نقصان دیتی ہے، اس کے دل کے لیے بھی نقصان دیتی ہے۔ فرمایا کہ جو شخص تم میں سے، یہاں پر معنی دیا ہوا میرے یہاں نسخے میں آمنا فی دارہ و بین اہلہ و جیرانہ، اپنے گھر میں امن و سکون کے ساتھ اور اپنے اہل و عیال اور پڑوسیوں کے درمیان امن و سکون کے ساتھ جس نے صبح کی، واضح، معافن فی جسدہ، اپنے جسم میں عافیت کے ساتھ صبح کی، معافن یعنی بالعافیتی، جسم میں عافیت ہے مطلب صحت مندی کے ساتھ، امن و شانتی، دل پرسکون ہے، دل میں کوئی خوف نہیں، نہ پڑوسیوں کا، نہ دشمن کا، نہ درندے کا، نہ کسی چیز کا، اور جسم اس کا صحت مند ہے، جسم میں کوئی بیماری نہیں ہے، عندہ قوت یومی، اور اس کے پاس اس دن کی غذا موجود ہے، اس دن کے کھانے کی غذا اس کے پاس موجود ہے، کھانے کی غذا اس کے پاس موجود ہے، تو فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، تو گویا کی دنیا اس کے لیے سمٹ گئی، دنیا اس کے لیے، حیزت کا معنی پوری دنیا گویا اس کے لیے جمع کر دی گئی، پوری دنیا اس کے لیے جمع کر دی گئی ہے، پوری دنیا بِحَذَافِيرِهَا، ایک آگے نسخے میں جو ہے حذافیر کا لفظ بھی موجود ہے۔ حذافیر کا مطلب ہے دنیا، مطلب جو ہے کیا لکھا ہے؟ بِحَذَافِيرِهَا یعنی کلہا، حذافیر کا مطلب تمام کے معنی میں اور کل کے معنی میں، یعنی اخذ الشیء بِحَذَافِيرِهَا اے بِجَوَانِبِهِ كُلِّهَا، یعنی پوری دنیا، جو ہم نے معنی بیان کیا کہ پوری دنیا اس کے لیے گویا
سمٹ گئی اور پوری دنیا اس کے لیے گویا جمع ہوئی ہے۔ تو جس کے پاس امن ہو اور جسم میں صحت ہو اور اس دن کی غذا اس کے پاس ہو تو گویا پوری دنیا، مکمل دنیا اس کے لیے جمع ہو گئی ہے۔ رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب، اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا اور امام ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث غریب ہے۔ غریب کا مطلب ضعیف کا نہیں ہوتا ہے، غریب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی خاص اصطلاح ہے۔ اس حدیث کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن قرار دیا ہے۔ امام حدیث کی سند ضعیف ہے لیکن دیگر احادیث کی اسانید کی تقویت کی بنا پر انہوں نے اس حدیث کو حسن کے درجے تک پہنچایا ہے۔ اس حدیث میں بھی ہمارے لیے اس چیز کا درس ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی دنیا میں اگر یہ 3 چیز مل جائیں تو ان پر ہمیں صبر کرنا چاہیے، ان پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ان کو اپنے لیے کافی سمجھنا چاہیے۔ تو جو ان 3 چیز مل گئی گویا کہ دنیا اس کے لیے سمٹ گئی ہے، تو اسے پھر بہت زیادہ کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بہت عظیم اللہ کی نعمتیں ہیں کہ اگر وہ امن و شانتی سکون کے ساتھ ہے، جسم میں صحت ہے اور عافیت ہے اور کھانے پینے کی غذا اس دن کی موجود ہے، اگلے دن کی یا اس کے بعد کے دن کی فکر نہیں کرنی چاہیے اگر اس دن کی اس کے پاس موجود ہے تو۔ هذا صلی اللہ علیہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔